کائنات کے ہر رنگ کے اندر انسانیت کا رنگ اور خودی کا نور اقبال کو دکھائی دیتا ہے کہ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گرے باں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، رہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو جب خودی سے آشنائی ہوتی ہے تو پھر کائنات کے سارے رنگ ایک وجود کے اندر دکھائی دیتے ہیں، اور وہ وجود انسان ہے، اور پھر وہ رازدان بن جاتا ہے، فطرت کے رازوں کا امین بن جاتا ہے، پھر وہ خودی کا ترجمان بن جاتا ہے، پھر وہ راز کن فقاں بن جاتا ہے۔ تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، اپنے آپ کو دیکھنا انسان تو کہاں کھڑا ہے، وفی انفسکم افلا تبصرون، ذرا من میں جھانک کر کے تو دیکھ، بلے شاہ اڈ دیاں پھڑنے جڑا اندر بیٹھا کدی پڑھیا ہی نہیں۔ اپنے اندر جب انسان کرتا ہے پھر اسے پتہ چلتا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے من کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس کو خودی کا تعقل ہی نہیں ملا، ذات سے آگہی نہیں ملی، اپنے آپ سے آشنا ہی نہیں ہوا، تو پھر اسے کسی اور کا پتہ کیسے چلنا ہے۔ اس آئینے میں پہلے اپنے وجود کو دیکھ، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقۂ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پر نیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندرو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو یہ وہ آواز بنتی ہے۔ تو یہ جب عشق رسول سے تربیت ہوتی ہے، اور جب کتاب اللہ سے جڑنے سے من میں اجالے ہوتے ہیں اور زندگی کو زندگی کا حقیقی روپ ملتا ہے، تو پھر انسان کہاں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اقبال کے سامنے حضور کا نام لیا گیا ہو اور وہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رویا نہ ہو، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ علامہ اقبال قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں اور آنکھوں نے آنسوں کا خراج نہ دیا۔ غنا سے پڑھتے تھے قرآن مجید، اور سحری کے وقت پڑھتے تھے، اور یہ خاص لمحے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کے۔ جب آخری عمر آئی 1938 کے اندر، آپ کے گلے کا مسئلہ ہو گیا تھا، تو جو ہے وہ کلام مشکل ہو گیا تھا۔ آج کوئی بیمار ہو جائے نا تو حال پوچھنے کوئی آئے تو لوگ کہتے ہیں جناب بیمار ہو گئے کیا حال ہے، تو وہ کہتا ہے جی بڑا برا حال ہے، مجھ سے چلا نہیں جاتا۔ کوئی کہتا ہے جو کھانے پینے کا شوقین ہو وہ کہتا ہے جی بیماری آ گئی اب تو کوئی چیز کھا ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس کی ترجیحات کھانے پینے کی ہوتی ہیں۔ وہ کہتا ہے میں کھا نہیں سکتا۔ کسی شوگر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے میٹھا نہیں کھا سکتا تو کیا زندگی باقی ہے۔ تو ہمارے مسئلے یہ ہیں، ہم کھا نہیں سکتے، ہم پی نہیں سکتے، ہم سیر نہیں کر سکتے۔ اقبال سے کسی نے آ کے حال پوچھا کہ تم بتاؤ کیا حال ہے، تو اقبال نے کہا لطف قرآن سحر باقی نہ مان۔ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ سحری کے وقت اٹھ کے قرآن پڑھنے کا جو لطف تھا وہ باقی نہیں رہا۔ کاش کہ قرآن کو اس انداز سے میں پڑھ سکتا۔ تو اقبال قرآن مجید کی تلاوت کو حرز جاں بنائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں اب طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، ورنہ میرا جی چاہتا ہے کہ امت کو سب سے بڑا تحفہ دے کے جاؤں، اور وہ کیا، قرآن مجید پہ کچھ نوٹ لکھ جاؤں، اور وہ سب سے بڑا کام ہوگا جو میں امت کو دے کے جاؤں گا۔ انہوں نے بال جبریل لکھی، انہوں نے زبور عجم لکھی، جاوید نامہ لکھا، اسرار و رموز لکھی، چھ باعث کردہ اقوام شرق، کیسی کیسی کتابیں لکھی جو عجوبہ روزگار سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کہا کہ اگر میں قرآن مجید پہ نوٹ لکھ کے دے جاتا تو یہ سب سے بڑا کام تھا جو میں قوم کو دے کے جاتا۔ تو اقبال نے یہی نصیحت کی کہ کتاب اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھو۔ کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم، یہ زندہ کتاب ہے، ہر دور کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، اور زندگی بخش کتاب ہے۔ بلکہ ایک مقام پہ اقبال نے ایک بات کہی ہے، ذرا اس پہ توجہ آپ کی چاہوں گا۔ اس نے کہا فاش می گوئم آنچ در دل مزمرست، میں کھل کے نہ کہہ دوں جو میرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ کتاب اللہ پہ بات کرتے کرتے اقبال نے کہا فاش می گوئم، کیا میں کھل کے آنچ در دل مزمرست، جو میرے دل کے اندر چھپا ہوا ہے ابھی تک میں بیان نہیں کیا۔ پھر کہتا ہے ای کتاب نیست چیزیں دیگرست، یہ کتاب نہیں، یہ کوئی اور ہی شے ہے۔ گر تو می خواہی مسلمہ زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، اگر تو مومن بن کے جینا چاہتا ہے تو قرآن کے بغیر ایک قدم بھی نہیں جی سکتا ہے، ایک سانس بھی نہیں جی سکتا، ایک قدم بھی نہیں چل سکتا۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا، سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے اس کو لا کہا کہ بابا چلا جا معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ میں لاؤبالی کی عمر تھی،
تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا، اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا، اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے، انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی، اور اس کو اور پیسے دیے، اور اس سے معذرت کی، اور اس کو رخصت کیا، اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے۔ اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا۔ میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا؟ تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا۔ بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے، نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی، یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا؟ اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا۔ تو غنی ازہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تو بھی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا، لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں۔ تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے، یہ ماں کی آغوش سے۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے۔ اور ایک فقیر کا لا ابالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا، اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے، دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غمیں دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث سے گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش۔ وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری۔ پھر اقبال نے وقتی شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیز، بت فروشی بت گری مقصود نیز، کشتہ انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو، بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا، یارہ مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا، میرا تو مقصد ہی اور ہے۔ بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار، ہند کے شاعر و صورت گر و افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار، ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت قدے رانا کی باتیں، کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی تو دیکھو نا۔ تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے، اور اس کو یہ شعور، یہ آگہی، یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ یہ باپ سکھاتا ہے۔ باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے۔ تو یہ ماحول انسان کو سکھاتا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں، تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے۔ جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنے گی، جابر بنے گی۔ نذرانہ مرید سے لینا اور اس کو قبول کر لینا یہ ہمارے مشائخ کے ہاں مروج ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نذرانے کا جو تصور ہے مشائخ کے ہاں، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی NGO ہے، سارے مریدین نے آ کے اپنی حاجت اپنے پیر سے کہنی ہوتی ہے، میری بیٹی جوان ہے، شادی کا انتظام نہیں، حضرت آپ دعا کر دیجیے۔ مرید تو کہہ کے چلا گیا، پیر تڑپتا رہا کہ میں کیسے انتظام کروں اس کا، صرف ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرنا تھا، اس کی دعا بھی کرنی تھی۔ اب دوسرا مرید آیا جو امیر تھا، تو اس نے نذرانہ پیش کیا، تو پیر کا دل خوش ہو گیا کہ میرے اس غریب مرید کا کام بن گیا۔ پھر اس کو بلایا اور چپکے سے اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹا جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی کرو۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، غریبوں کو دو اور امیروں سے لو، لیکن یہ تو ان سے بھی لے لیتے ہیں جن کے گھر میں جو ہے وہ نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوا بعض اوقات بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین کے لے جاتا ہے،
تو یہ اس کبے کی طرح ہوتے ہیں کہ غریبوں سے بھی نذرانہ لے لیتے ہیں، جبکہ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مزدور بیچارہ پتہ نہیں آج ان کے گھر میں چولہا بھی جلا ہے یا کہ نہیں۔ علامہ اقبال کا معروف واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے تھے میکلوڈ روڈ والے مکان میں، تو ایک صاحب آئے ان کے پاس جو بہت بڑے پیر تھے اس زمانے کے، تو ان کا ایک مرید لاہور کے دوسرے کونے میں رہتا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مہمان بنے ہیں، تو وہ ملنے کے شوق میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بیٹی جوان ہے اور جن کے ہاں رشتہ طے کیا ہے وہ شادی کا کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے 100 روپے کا مقروض، اس زمانے میں 100 روپیہ بھی بڑا ہوتا تھا، اور مزید شادی بھی کرنی ہے، کوئی دعا کیجئے، اور اپنا دکھڑا سنایا۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور اس کو کہا بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی۔ انہوں نے چپکے سے لے کے جیب میں ڈال دیا۔ اقبال کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ خیر مرید صاحب سامنے تھے تو پیر صاحب نے اس وقت تو کوئی بات نہ کی۔ جب مرید صاحب تشریف لے گئے تو اقبال سے پوچھنے لگے پیر صاحب آپ کیوں ہنسے تھے؟ کہا حضرت میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنسا تھا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا حضرت جب آپ نے دعا نہیں کی تھی وہ 100 روپے کا مقروض تھا، جب آپ نے دعا کر دی 110 کا مقروض ہو گیا۔ اب اس کو تو دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس سے بھی لے لیا۔ تو اس پر اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کم بیشت اللہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پوجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ دکھڑا سنانے آیا ہے، بیٹی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہے، یہ تو اس سے پوچھو جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور ان کو رخصت کرنے کے لیے باپ مجبور ہے، کس طرح اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور کس طرح دل کا قرار اڑ جاتا ہے، لیکن اس سے بھی 10 روپے وصول کر لیتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہر ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے نذرانہ لیا جائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نذرانہ دیا جائے۔ پیر ایک ذریعہ بن جاتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ تو نذرانے کا تصور تو ہے طریقت کے اندر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نذرانے سے پیر کے کتے بھی عیش کریں اور غریب مرید جو ہیں وہ نانے شبینہ کو ترسیں، اور پیر ان نذرانوں سے بٹیرے لڑائے اور شادیاں کرے، اور مرید جو ہے وہ بیچارہ نانے شبینہ کے لیے ترس ترس کے زندگی گزارے اور بلک بلک کے موت کی آغوش میں اتر جائے۔ اس لیے نذرانے کے تصور کا انکار نہیں، لیکن اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے یہ پیر کی ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ راجپال نے، نتھو رام نے اس زمانے میں کتنے لوگوں نے اہانت کی، تو پھر غازیان ملت نے کس طرح ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا۔ تو اقبال سے بات ہوئی تو فرمانے لگے لوگ تو باتیں کرتے ہیں، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی کہے کہ تیرے پیغمبر کے کپڑے بھی میلے تھے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا۔ اور غازی علم الدین کا مقدمہ خود اس میں پیش رہے۔ پھر جب انہیں پھانسی دے دی گئی، نقص امن کا بہانہ بنا کے میاں والی میں دفن کر دیا گیا۔ غازی علیہ رحمہ کی وصیت تھی کہ مجھے لاہور میں دفن کیا جائے، میانی صاحب قبرستان میں۔ تو پھر باقاعدہ ایک تحریک کی نشت ہوئی، ایک تحریک اٹھائی گئی جس کا مقصود کیا تھا کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو لاہور میں دفن کیا جائے اور ان کے جسد خاکی کو وہاں سے لاہور منتقل کیا جائے۔ مسلسل تحریک چلتی رہی حتیٰ کہ حکومت وقت کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پھر وہاں سے قبر کشائی کی گئی۔ کہتے ہیں جب غازی صاحب کی قبر کھلی تو پورا میاں والی خوشبوؤں سے مہکنے لگا، اور وہاں سے ان کو بذریعہ ٹرین لاہور لایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا تو وہ میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں، لیکن اس فقیر کے جنازے میں 6 لاکھ لوگ تھے۔ اس زمانے کے اندر 6 لاکھ اس فقیر کے جنازے میں آئے، بڑے بڑے کج کلا سر جھکائے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت علامہ اقبال نے خود لحد میں اتارا، اور جب کفن کی تنیاں کھولنے لگے تو غازی سے سرگوشی کی تاریخ کے ریکارڈ پہ موجود ہے۔ علامہ اقبال نے کہا غازی علم الدین تیری وصیت کو ہم نے پورا کر دیا، جو ہم نے تیرے سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا کہ تجھے لاہور میانی صاحب قبرستان میں دفن کیا جائے گا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ تو جو اقبال نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا، اب ایک کام میرا بھی کرنا ہے۔ یہ اقبال باتیں کر رہے ہیں لحد میں اترے ہوئے غازی علم الدین شہید سے۔ کہا تیرے سے جو وعدہ کیا تھا اقبال نے پورا کر دکھایا ہے، اور ایک وعدہ اقبال سے کرو اور وہ بھی پورا کرنا۔ جب لحد میں حضور آئیں تو اقبال کا سلام کہتے ہیں، اور نم ناک آنکھوں سے
قبر پر مٹی ڈالنے کے بعد جب اقبال واپس پلٹ رہے تھے تو ایسے ہاتھ بن رہے تھے اور ساتھ یہ کہتے جاتے تھے لوگ کو اسی گلا ہی کرتے رہ گئے ترکھانہ دا منڈا بازی لے گیا.